دوستو یقیناً آپ آفتاب اقبال صاحب کے نام سے واقف ہوں گے۔ بچے بوڑھے ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ ان کے فین فالوئنگ میں شامل ہیں، مطلب ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فین ہیں۔ ان میں بھی شامل تھا ہوں بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب اقبال صاحب ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں۔ ان کو بولنے کا پتہ ہے، ان کو پروگرام کرنے کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں۔ لیکن میں بات شروع کروں گا تب سے خبرناک سے، جو پہلا شو تھا آن ایئر آفتاب اقبال صاحب کا جیو نیوز کے اوپر۔ یقین مانے اتنا لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اس شو کو پسند کرتے تھے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہ رات کو 9 بجے تب شو لگتا تھا جیو نیوز کے اوپر خبرناک۔ میں وہ شو دیکھ کے سوتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا، مطلب اتنا فیملی کنٹینٹ ہوتا تھا، بڑا مطلب وی آئی پی پروگرام تھا۔ اس میں جو آرٹسٹ تھے، جو لوگ شامل تھے، وہ مطلب بڑا ہی آپ کہہ سکتے کہ وی آئی پی پروگرام ہوتا تھا۔ انہوں نے پروگرام تو پہلے بھی تھے، کافی زیادہ فنی بھی تھے، لیکن ایک جدت بخشی تھی جو ٹی ویز کے اوپر۔ پھر ان کو آفرز ہوتی گئی، پھر وہ ایکسپریس پہ چلے گیا، اس کے بعد 3-4 انہوں نے اور چینل بدلے۔ یہ تھا ان کا عروج کے دن، جب ان کے اوپر عروج تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ زوال کہاں سے شروع ہوا؟ زوال تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے اپنے کنٹینٹ میں سیاست کو شامل کر لیا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر لیا، کہ مطلب انہوں نے ریاست کے ہر اقدام کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے ترجمان بن کے بیٹھ گئے تھے ٹی وی کے اوپر۔ شروع پروگرام ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کی ٹاپک سے شروع کرتے تھے اور اینڈ بھی عمران خان صاحب کے اوپر بھی ختم کرتے تھے۔ میرا بھی تعلق اکاڑا سے ہے اور آفتاب اقبال صاحب کا بھی تعلق اکاڑا سے ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سارے فوائد حاصل کیے عمران خان صاحب کی حکومت سے۔ یہی چاپلوسی کی وجہ سے انہوں نے یہ فوائد حاصل کیے تھے۔ میں آج دیکھ رہا تھا، جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے مائنڈ میں آیا کہ یار میں اس کے اوپر پروگرام بناؤں۔ میں نہیں بنانا چاہتا تھا، کافی زیادہ اوائڈ کرنا چاہتا تھا، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ راکھی ساونت، اب راکھی ساونت کے کردار سے تو یقیناً ہر بندہ ہی واقف ہوگا کہ کس طرح کی وہ بیہودہ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی۔ کبھی وہ کوئی ڈرامہ، کبھی وہ مسلمان بن جاتی ہے، کبھی ہندو بن جاتی ہے، کبھی پاکستانی بن جاتی ہے، کبھی انڈین بن جاتی ہے۔ نہ تو وہ فنی بیسیکلی کردار ہے جس کو وہ اپنے شو میں بلا رہے ہیں اور ان کی بڑی پبلسٹی کر رہے ہیں کہ اس کے آنے سے میرے شو کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ نہ تو وہ کامیڈین ہے، میں بتا چلوں، نہ وہ ایکٹر ہے، نہ وہ سنگر ہے۔ راکھی ساونت کا کردار کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ایک پاگل عورت ہے، یقین ماننے جہاں تک میں نے اس کا نچوڑ نکالا ہے۔ بیہودہ حرکتیں کرتی ہے، عمرہ سے واپس آئی، لوگ کہتی ہے مجھے سے دور رہو، اسلام میں لڑکوں کا ساتھ ٹچ ہونا ممنوع ہے۔ پھر کہتے جی، کسی نے سوال کیا کہ آپ نے برقع کیوں اتار دیا؟ کہتی میرے جو شوبز کے ڈائریکٹرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کام لینا ہے تو برقع اتار دو۔ مطلب اس چیز کی وہ مسلمان تھی۔ کبھی اس کا کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے، کبھی کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے برے دن آفتاب اقبال کے اوپر آ گئے۔ وہ آئے کیوں ہیں؟ بات یہ کرنی ہے، وہ یوں ہے کہ پاکستانی جو ہے نا آرٹسٹ ہیں اسٹیج ڈرامہ کے، یقین مانے پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ مشہور ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے۔ بڑے نامور سٹار ناصر چنیوٹی، فہد ٹھاکر صاحب، سلیم الویلا، یہ سارے ان کے شو میں شامل تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا۔ سب سے آخر میں جو ان کے ساتھ جڑا رہا وہ ببو رانا تھا۔ سب نے ان کو باری باری چھوڑ دیا۔ کسی کے اوپر کسی نے الزام لگایا کہ وہ ہمیں پوری پیمنٹ نہیں دیتے تھے، کسی نے الزام لگایا کہ وہ بدتمیز بندہ ہے آفتاب اقبال، کہ وہ خود ہی بولتا رہتا، اگلے بندے کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ وہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ خود ہی مطلب کہہ لیں کہ ترجمان بن جاتا ہے، خود ہی وہ اینکر بن جاتا ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ مہمان ان کے جو شوبز میں آتے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے میرا لفظ جو منہ سے نکلا ہوا ہے وہ اول و آخر ہے، دوسرا بندہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں جس بندے نے چھوڑا وہ ببو رانا تھا۔ لاسٹ یہ جو 1 سال ہے یہ آفتاب اقبال صاحب کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 9 مئی کا جس دن واقعہ ہوا تھا تو وہ مائک اٹھایا ہوا شوخی میں وہ چلے گئے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے لیے سر درد بن جائے گا۔ اچھا، انہوں نے ادھر کوریج کی، ڈرامے بازی، ہلڑ بازی، بیسیکلی وہ دکھانا یہ چاہتا تھا دنیا کو، سوشل میڈیا کو، دیکھو عمران خان کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ گئے۔ ان کے اوپر یقیناً ان کے اوپر مقدمات بننے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ پنجابی کے میں نے کہ سر لے گئے، کہ مطلب بھاگ گئے ادھر سے، وہ دبئی شفٹ ہو گئے۔ اب ادھر سے وہ شو کر رہے تھے۔ جتنے بھی سٹارٹنگ میں جو ہے ہنی البیلا، وہ بھی ان کے ساتھ دبئی گیا تھا۔ 3-4 اور شوبز کے جو ستارے ہیں وہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ نامور ستارے ہیں یار، ان کے ایک بہت زیادہ فین فالوئنگ اور لوگ بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ سنی البیلا صاحب بھی پھر واپس آئے کچھ دنوں بعد چھاڑ کے۔ لاسٹ میں جو بندہ ببو رانا جو آیا ہے، اس نے اردو پوائنٹ کے ساتھ جو شو کیا ہے، ان کو انٹرویو دیا ہے،
وہ انٹرویو آپ لوگوں نے بھی یقیناً سنا ہوگا، تو میں نے تو سنا ہی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ یار میں نے ہر جو مشکل وقت میں آفتاب اقبال کا ساتھ دیا ہے، ہر برے وقت میں میں نے آفتاب اقبال کو سپورٹ کیا ہے۔ آفتاب اقبال نے چھوٹی سی بات کے اوپر میری انسلٹ کی، میری بےزتی کی، مجھے برا بھلا کہا کہ میں کافی زیادہ سیڈ رہا، پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آفتاب اقبال اب تمہارے ساتھ اور میں کام نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے اپنے آپ کو وہ فرعونیت والا مائنڈ ڈکلیئر کر دیا، اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیا کہ مطلب کسی کی بھی وہ عزت نفس کی وہ خیال کرنا ہی اس نے چھوڑ دیا، اتنا زیادہ اس کو عروج حاصل ہو گیا کیا وہ کسی کی بات سننے کا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اتنے برے دن آ گئے آفتاب اقبال کے اوپر کہ راکھی ساونت کو پاکستانی شوبز کا کوئی بھی بندہ جس نے ٹوٹلی جنہوں نے بائیکاٹ کر لیا ہے کیونکہ کسی کی ان کی طرف واجب الادا ہیں، پیسے ہیں، کسی کے کوئی اور معاملات ہیں، کوئی ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، دن رات آئے روز نیا انٹرویو آتا ہے، کبھی کسی کا آ رہا ہے کبھی کسی کا آ رہا ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بندہ ہے۔ اور اب یہ انہوں نے راکھی ساونت کے ساتھ یہ بڑا مارکا مارا ہے، داد دینی چاہیے آفتاب اقبال صاحب کو کہ راکھی ساونت کے ساتھ کانٹریکٹ کیا یار، شکر کریں انہوں نے کپل شرما کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر لیا، وہ تو مہنگے بہت وہ ان کے بارے میں بھی نہیں تھے۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ کام کیا، اتنے اچھے یار جو بندے کے شو میں جاتے تھے میں ان کو بیسکلی بتاؤں کہ وہ بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا سا پیار دیں گے نا یقین مانیں کہ وہ ڈبل سے ٹرپل پیار آپ کو واپس دیتے ہیں۔ مطلب اتنے وہ ہنسی مذاق والے انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کے چہروں کے اوپر ہنسی بکھیرتے ہیں، تو وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں آپ خود امیجن کر لیں۔ تو آفتاب اقبال صاحب نے ان کے ساتھ بھی 2 نمبریاں کی اور 2 نمبریاں کی اور ان کا یہی انجام بھگت رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے، اپنی فیملی سے دور ہے، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود وہ ان کو مطلب پاکستان نہیں آ سکتے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم ترجمان مان جاتے ہیں کسی بھی جماعت کے، جب ہم ترجمان بنتے ہیں ریاست کی ریٹ کو، میرا جو ماننا ہے نا سب سے بڑی بات، چاہے عمران خان کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے کسی بھی بندے کی حکومت ہو، جب آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، میرا ذاتی اختلاف بھی ہے پاکستان ریاست کے خلاف کہ ان کے کچھ قوانین، کچھ ان کی چیزیں غلط ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف میں بغاوت بلند کر دیں، آپ ڈنڈے اٹھائیں اور سڑکوں کے اوپر آ جائیں۔ یہی واقعات پہلے پاکستان میں ہو چکی ہے اور پاکستان اس سے آگے اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یقیناً جو ہے وہ قانونی دائرے میں رہ کر ہر کام کرنا چاہیے، لیکن پھر آج میں پھر بھی آفتاب اقبال صاحب کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ واپس اپنے گھر آئیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ملک میں رہے اور پرسکون زندگی گزارے، لیکن اس کے لیے آپ کو یقیناً محفوظ رہنا چاہیے، ایسی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے جو آپ کے لیے کل کو مشکلات پیدا کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔